اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 215 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 216 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ کتب لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا، فرض کی گئی، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ علیکم علی پر کم تم پر فرض کی گئی ہے، القتال جنگ، لڑائی، جہاد، اور وہ کرہ ناگوار ہے، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے ناگوار ہے، تمہیں ناگوار محسوس ہوتی ہے، تمہیں کراہت ہوتی ہے، تمہیں یہ برا لگتا ہے۔ وَأَسَا اور عسا قریب ہے اور ممکن ہے، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کوئی چیز، ایک چیز، اور ہوا وہ خیر ہو، بہتر ہو، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَأَسَا اور عسا ممکن ہے، قریب ہے کہ ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، اور ہوا وہ شرٌ بری ہو، شر ہو، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور انتم تم، لا تعلمون نہیں تعلمون تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی، تم پر جہاد، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور حال یہ ہے کہ وہ تمہیں برا لگتا ہے، تمہیں ناگوار محسوس ہوتا ہے، تمہیں ناگوار محسوس ہوگا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا قریب ہے، ممکن ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور ممکن ہے کہ کوئی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، وہ ان باتوں کو اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور ان باتوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین جو ہیں وہ آئے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، تو وہاں پر جب تک وہاں پر وہ لوگ آئے، شروع میں جوش بھی تھا، یا مکہ میں ہی یہ لوگ تھے تو بہت زیادہ جو ہے وہ کفار نے ان کو تنگ کیا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ کمزور تھے، حضرت علی جیسے لوگ، حضرت عمر جیسے لوگ، حضرت حمزہ، یہ لوگ کمزور نہیں تھے، حضرت عباس، یہ لوگ کمزور نہیں تھے، یہ چاہتے تو ان کی ایسی کی تیسی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا لڑنے کا، لہٰذا خاموشی تھی۔ اب یہ لوگ جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں، مدینہ میں سارے معاملات ہوئے، اخوت کا معاملہ ہوا، پھر ان کو گھر ملے، ان کو کھیتی باڑیاں ملی، ان کو ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے۔ اب ان کے پاس جو ہے وہ گھر بار ہوا، تھوڑا سا جو ہے وہ زندگی میں سکون آیا، تو ایسی حالت میں جہاد فرض ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا بھی، یا کچھ لوگوں کو ناگوار بھی محسوس ہوا کہ اب تو جو ہے وہ سکون ہو گیا ہے زندگی میں، تو اب کچھ اور جو ہے وہ آگے ہو جاتا، ابھی نہ لڑا جاتا، ابھی ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار لیتے، اپنے بال بچوں کے ساتھ وقت گزار لیتے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم پر جو ہے وہ لڑائی فرض کی گئی اور ممکن ہے کہ تمہیں یہ چیز ناگوار لگے۔ دیکھیے، دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد ہر شخص پر فرض ہے،
میں آپ ہر شخص خواہ لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھا رہے، سب کا فرض ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کرے۔ انسان جو ہے خود کو نیت ایسی کر لے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں مجھے پکارا جائے تو میں نکلوں گا، جب ان سے فریاد کی جائے یہ فریاد رسی کریں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے یہ نکل کھڑے ہوں۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا ہو نہ اپنے دل میں جہاد کی بات چیت کی ہو، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ انسان کو اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہر وقت اپنے اندر جو ہے تیار رہنا چاہیے، ایک نیت رکھنی چاہیے ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اللہ کی راہ میں نکلوں گی، چاہے موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے، نیت کا ثواب تو ملے گا۔ اور اگر اس انسان نے نیت ہی نہیں کی ہوگی تو پھر اس کے لیے حدیث میں کیا ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت تو نہیں رہی، فتح مکہ جب ہو چکا تو پہلے ہجرت فرض تھی، جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا ہجرت کرنا فرض تھا۔ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ہجرت جو نہیں کرتا تھا وہ گنہگار ہوتا تھا، لیکن جہاد اور نیت موجود ہے۔ اب ہجرت نہیں رہی، جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا ہجرت کا حکم ختم، اب ہجرت فرض نہیں ہے، لیکن جہاد اور جہاد کی نیت موجود ہے، اور جب تم جہاد کے لیے نکلنے کو کہے جاؤ، تمہیں نکلنے کو کہا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ اور یہ حکم آپ نے مکہ کے فتح ہونے کے دن فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ پھر فرمایا ہے حکم جہاد گو تم پر بھاری پڑے گا اور اس میں تمہیں مشقت اور تکلیف نظر آئے گی، ممکن ہے قتل بھی کیے جاؤ، ممکن ہے زخمی ہو جاؤ، پھر سفر کی تکلیف، دشمنوں کی یورش کا مقابلہ ہو، لیکن سمجھو تو ممکن ہے تم برا جانو اور یہ تمہارے لیے اچھا ہو، کیونکہ اس سے تمہارا غلبہ اور دشمن کی پامالی ہے۔ ان کے مال، ان کے ملک، بلکہ ان کے بال بچے تک بھی تمہارے قدموں میں گر پڑیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور وہ ہی تمہارے لیے برا ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقع نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے نہ خیر و برکت۔ اسی طرح گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو، دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے۔ دیکھیے کہ ہم جو ہے وہ عام زندگی کے اندر بھی ہمیں کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہمیں بہت زیادہ کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ممکن ہے کہ تمہیں جو چیز اچھی لگے وہ تمہارے لیے بری ہو، اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو، اور جو چیز تمہیں بری لگے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے، جہاد سے، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ اگر جو ہے وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے جہاد نہ کرنے میں، اور دنیا میں قدم ٹکانے کو بھی تمہیں جگہ نہیں ملے گی اگر تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے۔ اگر تم برا سمجھتے ہو جہاد کو تو تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم ہی کو ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا انجام جو ہے وہ کس چیز میں، ہم تو صرف وہ کیا لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ ابھی والا مل جائے، آگے کل پتہ نہیں کیسا بھی ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور کون سا برا ہے اور اس کام کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انجام کے لحاظ سے اچھا کون سا ہے اور برا کون سا ہے، اسی کام کا حکم دیتا ہے جس میں تمہارے لیے دونوں جہان کی بہتری ہو۔ تم اس کے احکام دل و جان سے قبول کر لیا کرو، اس کے ہر حکم کو کشادہ پیشانی سے مان لیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی اور عمدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، ہر بات میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے، ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگے وہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر و آسان۔ تحبوا شیئا، ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں محبوب ہو، پسند کرو، خواہش ہو تمہاری جان نکلتی ہو اس کے لیے،
لیکن وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حال یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے بری ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شر و خیر سے کی پہچان جو ہے وہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کو ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔